نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلے کے اندر ہم ایک موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارا موضوع بڑا وسیع ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے، اور فقہ کے اندر اس موضوع کو کتاب الکراہیت کے نام سے یا حظر و اباحت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عوامی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس موضوع کو ہم حلال و حرام کا نام دے سکتے ہیں، کہ بہت سارے مسائل کہ جن کا تعلق اسپیسیفک جو ہے وہ کسی ایک جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہوتا، اوورال جنرل بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم کرنا لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ معاملہ نکاح سے تعلق رکھتا ہو، یا نکاح کی کوئی رسم سے متعلق تعلق رکھتا ہو، یا کاروبار سے متعلق وہ تعلق رکھتا ہو، یا اور کسی چیز سے متعلق۔ تو آج ہم اس سلسلے کے اندر اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے اندر انسان بہت سارے کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان پر شرعی اعتبار سے یہ لازم ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ دینی علم نہیں رکھتا وہ سیکھے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے، پھر ہی اس کام کے اوپر عمل کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کام کو کرنے کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جائے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ بہت سارے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اس بات کی حاجت محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بالخصوص بیرون ملک کے جو ہمارے ناظرین ہیں، پاکستان سے باہر کے ناظرین ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ یورپ، امریکہ وغیرہ کے جو لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا مسلمانوں کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، بسا اوقات دیکھا دیکھی جانے انجانے کے اندر بہت سارے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہوتے، ان کے لیے درست نہیں ہوتے۔ تو اس اعتبار سے بھی ان کو جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اولاً علم حاصل کریں، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ سلام کا مسلمانوں کو درس دیا گیا کہ آپس میں سلام عام کریں، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان کو سلام کیا جاتا ہے، اور غیر مسلم کو سلام کا جواب اگر وہ سلام کرے غیر مسلم تو اس کو جواب میں فقط وعلیکم کہنے کا حدیث پاک کے اندر ہمیں تعلیم فرمایا گیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کئی مقامات کے اوپر لوگ رسمی طور پر یا ویسے بھی غیر محرم خواتین جو ہے وہ مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہیں، تو چاہے عورت نامحرم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بہرحال نامحرم عورت سے مرد کے لیے مصافحہ کرنا یا عورت کے لیے نامحرم مرد سے مصافحہ کرنا یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کا مفہوم بھی بیان فرمایا گیا کہ تمہارا جسم غیر محرم سے چھو جائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہارا جسم جو ہے وہ کسی گندگی کے اندر، نجاست کے اندر جو ہے وہ لگ جائے، تو اس سے جو تمہیں
وہ تکلیف ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف یا برائی تمہیں غیر محرم سے تمہارا جسم چھو جانے سے متعلق ہو جانی چاہیے۔ تو لہٰذا چاہے آپ مسلم ملک میں ہیں یا غیر مسلم ملک میں ہیں، چاہے عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ عورت کے جسم کو چھونا حرام ہے۔ آئیے مزید ہم اس طرح کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ Manche Länder bekommen mal weiches Fleisch. Kann man das kaufen und essen und weiterverkaufen? Das ist meine Frage. جرمنی کے شہر اوفنباغ فرینکفرٹ سے ایک سوال ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں، وہ یہ انہوں نے ڈوئچ میں جو سوال کیا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض ممالک میں گوشت خشک بآسانی مل جاتا ہے تو کیا اسے کھایا جا سکتا ہے اور کیا اسے بیچا جا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ جی گوشت سے متعلق سوال ہے۔ گوشت کے لیے شرعی ذبح ہونا یہ ضروری ہے کہ شرعی اعتبار سے حلال جانور اگر ذبح ہوگا تو ہی اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ شرعی ذبیحہ کیا ہے؟ مسلمان یا کتابی اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے اور خود ذبح کرے۔ اگر مشین کا ذبیحہ ہے تو وہ حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اگر جو ہے وہ غیر مسلم غیر کتابی اس کو ذبح کرتا ہے، مشرک ذبح کرتا ہے تو بھی وہ جانور حرام ہے۔ یوں ہی اگر مسلمان یا کتابی ہے اور وہ جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا اس کے اوپر ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے قصداً، تو بھی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اب جو جانور شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو کھانے کے اعتبار سے جو مختلف طریقے اختیار کرنے ہیں، آپ بوائل کر کے کھا لیجئے، آپ اسے جو ہے وہ فرائی کر کے کھا لیجئے، آپ اسے سکھا کر خشک کر کے کھا لیجئے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سکھا کر بھی گوشت کھانا جائز ہے، بلکہ جب تک یہ کولڈ اسٹوریج فریج سسٹم نہیں تھا اس سے پہلے گوشت وغیرہ کو زیادہ عرصے تک استعمال کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ احادیث طیبہ سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جو سوکھا گوشت ہوتا ہے اس کو عربی میں قدید جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ گوشت جو ہے وہ موجود ہوتا تھا اس طرح کا کہ وہ گوشت کے پتلے پتلے جو ہے وہ قتلے کاٹ کر اس کو جو ہے وہ دھوپ میں سکھایا جاتا تھا۔ تو سوکھا گوشت بھی کھانا جائز ہے، لیکن دار و مدار اسی پر ہے، اور یہ کافی جگہوں پر عام بھی ہے۔ ہمارے ہاں ملک پاکستان کے اندر اتنا زیادہ سوکھا گوشت عام نہیں ہے، لیکن جیسے ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی میں نے دیکھا، وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی یہ جو ہے وہ سوکھا گوشت جو ہے وہ وہاں پر نارمل دکانوں کے اوپر جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے۔ یہیں یورپ، جرمنی، اٹلی وغیرہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ تو دار و مدار اس پر ہے کہ چونکہ وہاں پر جو گیلا گوشت تھے، یعنی جو تازہ فریش گوشت تھے، اس میں بھی بیرون ملک کے اندر مسائل ہیں کہ اس میں حلت کے تمام تقاضے پورے عموماً نہیں ہوتے، تو وہاں وہ گوشت منع ہے۔ تو اگر وہی حرام گوشت سوکھا ہوا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ بھی منع ہوگا، لیکن اگر حلت کے تمام تقاضے جو ہے وہ پورے کر لیے گئے تو اب وہ گوشت چاہے بوائلڈ ہو، چاہے فرائیڈ ہو، چاہے جو ہے وہ سوکھا ہوا ہو، چاہے جو ہے وہ گیلا ہو، ہر صورت کے اندر آپ اسے جائز طریقہ کار کے مطابق کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گوشت کا معاملہ چلا تو یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض ممالک کے اندر جو قیمہ ہوتا ہے، گوشت کا قیمہ ہوتا ہے، مینس اس کو آنتوں کے اندر بھر کر جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، یا اس کا جو ہے وہ مختلف آئٹمز جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو جانور کی جو آنت ہے وہ کھانا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کے اندر، اور وہ جو بنایا جاتا ہے وہ اس آنت کے ساتھ ہی فرائی ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ باربیکیو ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو بیرون ملک میں آپ کیا چیز کھا رہے ہیں، بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی اس چیز کے حوالے سے حلال و حرام کی خاص طور پر احتیاط ضروری ہے کہ لقمہ حرام جو ہے وہ انسان کے جب پیٹ میں جاتا ہے 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں حلال و حرام کھانے سے متعلق بالخصوص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں کسی بھی طرح لقمہ حرام نہ جائے۔
جی مزید کال۔ صاحب میرا آج کا سوال یہ ہے کہ عشاء کی جو 4 سنتیں غیر مقدہ جو ہے اس کا طریقہ بتا دیں۔ جی مزید کال۔ ارشاد احمد مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا ہے، کیا نام محمد عبداللہ رکھنا چاہیے یا عبداللہ رکھنا چاہیے؟ جی مزید کال۔ دراصل اہل سنت میں میرا سوال ہے، اگر کسی کی عمر ہے تقریباً 20-21 سال، اس نے نماز کورس کیا ہے ابھی، اس کو ماضی میں اس کی نمازیں کچھ قضا تھیں، کئی نمازیں قضا تھیں، اور اس میں اس کو مکروہ تحریمی کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور اس کی کئی نماز جو اس نے پڑھی تو اس میں مکروہ تحریمی ہے، اور اب کیا وہ ساری نمازیں قضا کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی پہلا سوال، عشاء کی جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ چاہے عشاء کی ہے یا عشاء کے علاوہ عصر کی ہے، یا ویسے آپ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، تو سنت غیر مؤکدہ یا 4 رکعت نوافل پڑھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دوسری رکعت میں قعدہ کرتے ہیں تو قعدے میں التحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت کی ابتدا ثنا سے کریں گے، ثنا کے بعد آپ سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور پھر بقیہ اپنی 2 رکعتیں مکمل کریں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے دوسری رکعت کے قعدے میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا نہیں پڑھی، یوں ہی تیسری کی ابتدا میں ثنا نہ پڑھی، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ تھا۔ سنت مؤکدہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ کے بعد کچھ بھی التحیات کے بعد نہ پڑھیں بلکہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر بھول کر آپ نے اللہم صلی علی محمد اتنے الفاظ کہہ لیے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تو یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق ہے جسے خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہمارے سائل کا تھا کہ عبداللہ نام بچے کا رکھا ہے تو کیا نام یہ صحیح ہے اور کیا محمد عبداللہ رکھنا چاہیے؟ عبداللہ نام بہت فضیلت والے ناموں کے اندر ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر عبداللہ اور عبد الرحمن نام کی ترغیب دلائی گئی، اور یوں ہی احادیث طیبہ کے اندر محمد نام رکھنے کی بھی ترغیب دلائی گئی اور اس کے فضائل بیان کیے۔ تو عبداللہ سے پہلے محمد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بچے کا اصل نام فضیلت حاصل کرنے کے لیے محمد رکھا جائے اور پکارنے کے لیے اسے عبداللہ کہہ کر پکارا جائے، یا پورے نام کے ساتھ پکارا جائے محمد عبداللہ، تو دونوں ہی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تیسرا سوال کہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے کورسز میں سے نماز کورس کیا تو اب احساس ہوا کہ میری پچھلی تو کئی نمازیں مکروہ تحریمی کے ارتکاب کے ساتھ ہوئیں اور وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئیں، اور کچھ نمازیں قضا بھی ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جو نمازیں قضا ہیں وہ قضا کے طور پر آپ ادا کیجئے، اور جن نمازوں میں آپ نے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا ہے وہ نمازیں قضا شمار نہیں ہوں گی، البتہ واجب الاعادہ شامل ہوں گی، اور تو انہیں واجب الاعادہ کی نیت سے ہی آپ پڑھ لیجئے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے غیر محرم سے سلام لینا جائز نہیں ہے، آپ نے یہ فرمایا، تو غیر محرم سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے؟ کوئی ضروری ہو اگرچہ اس سے نکاح ہونا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ غیر محرم سے بلا وجہ کلام کرنا، گفتگو کرنا یہ بھی منع ہے۔ اسلام شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ مرد و عورت جو نامحرم ہیں ان کے آپس میں تعلقات کو جو ہے وہ دور رکھتا ہے کہ یہ آپس میں قریب نہ آئیں کہ گناہوں کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ اسی لیے اسلام میں عورتوں سے بلا ضرورت گفتگو جو ہے وہ منع ہے۔ ہاں ضرورتاً کوئی گفتگو ہے پردے کی رعایت کرتے ہوئے وہ کی جا سکتی ہے، مگر اس کے اندر بھی عورت کو بہت احتیاط کی حاجت ہے کہ فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر بھی کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا نہ کرے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مرد اس کی جانب مائل ہو، بلکہ اس کی گفتگو کے اندر روکھا پن ہونا چاہیے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیے۔ پھر پردہ بھی ضروری، پھر جو ضرورت کی بات ہے وہ کرے، بلا ضرورت کی بات کرنا اس کی حاجت نہیں ہے۔ اب جیسا کہ سوال میں کہا کہ جس سے نکاح ہونا ہے، تو نکاح ہونا ہے ابھی نہیں ہوا وہ تو منگیتر ہے، تو اب منگیتر سے اگر آپ یہ سوچ کر گفتگو کریں کہ جناب اگلی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے تو اگلی زندگی کے سارے پلان ضروری ہیں، وہ سارے پلان اس سے گفتگو ڈسکس کرتے رہتے، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضرورت میں آتا ہے۔ منگیتر نکاح سے پہلے اجنبی نامحرم ہے،
اس سے اسی طرح پردہ ہے جس طرح راہ چلتے کسی جو ہے وہ اجنبی مرد سے جو ہے وہ پردہ ہے، تو لہٰذا اس سے بھی پردے کے تمام احکامات جو ہے وہ آپ پر لازم ہیں، اس سے بلا ضرورت گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ضروری گفتگو ہے تو اس میں بھی اولاً یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ محارم خواتین کے ذریعے سے یا محارم مردوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ جہاں ہو سکتی ہے تو وہاں اسی صورت کو اختیار کیا جائے، تل امکان یہی کوشش کی جائے کہ نامحرم سے گفتگو کرنے سے بچا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے بالوں کا جوڑا باندھا تو کیا اسے سر کا مسح ہو جائے گا؟ بالوں کا اگر جوڑا باندھا ہوا ہے تو بھی سر کا مسح تو ہو جائے گا، کیونکہ بالوں کا جوڑا جو ہے وہ بال ہی ہیں، لیکن اب وہ پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ عموماً جو آپ نے سر کا مسح کرنا ہے وہ سامنے کی جانب سے کرنا ہے، اور چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے، تو لہٰذا سر پر جو بال ہیں ان کے اوپر جب آپ نے جو ہے وہ مسح کر لیا تو مسح ہو گیا۔ ہاں، جو لٹکتے ہوئے بال ہیں فقط ان کے اوپر مسح کریں گے تو مسح نہیں ہوگا، لیکن جو بال آپ کے سر کے اوپر ہیں ان کے اوپر آپ مسح کرتے ہیں تو بالکل مسح ہو جائے گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے، تو اس سے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ سونا جو ہم استعمال نہیں کرتے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کے پڑے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی؟ جی ہاں، جو سونا استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ استعمال میں ہے اور ضروری استعمال کے اندر ہے تو بھی، بہرحال سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت، یہ وہ اشیاء ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں انہیں مال نامی کہا جاتا ہے۔ تو سونا چاہے استعمالی ہو یا غیر استعمالی، دونوں صورتوں کے اندر ہی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے اور دیگر شرائط زکوٰۃ بھی پائی جائے۔ یوں ہی وہ چیز ویسے ہی رکھی ہوئی ہے، جیسے پیسہ ہے بینک کے اندر پڑا ہوا ہے، تو وہ پڑا ہوا ہے، نصاب کی مقدار ہے، تو ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی، اگرچہ اس سے مزید آپ پیسہ نہ بنائیں، اگرچہ آپ کہ اس پیسے کے اندر اضافہ نہ ہو، اگرچہ اس کے اندر آپ کو جائز طریقے سے پروفٹ جو ہے وہ مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، دونوں ہی صورتوں میں بہرحال آپ کا جب وہ مال نصاب کی مقدار میں موجود ہے تو اس کے اوپر آپ پر ہر سال زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کال کیجیے۔ میرا نام سلیم اختاری، میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی کرم کی بارگاہ میں یہ ہے، کیا حرام اشیاء سے علاج کروا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، لہٰذا علاج حرام ادویات کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ علاج کی مختلف صورتیں ہیں، وہ ادویات جن کو آپ کو کھانا پڑتا ہے اس کے اندر تو حرام کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا کھانا تو حرام ہے لیکن وہ چیزیں ناپاک نہیں ہیں۔ اب اگر وہ ناپاک چیز نہیں ہے، پاک چیز ہے لیکن کھانا اس کا حرام ہے، تو اب اگر اس کا کوئی مرہم وغیرہ بنتا ہے اور اس سے آپ ایکسٹرنل یوز کرتے ہیں، آپ اسے بیرونی جلد وغیرہ پر اپنے کسی جگہ کے اوپر لگاتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ چیز پاک ہے اور یہاں پر کھانے کا استعمال ہو نہیں رہا، لہٰذا پاک استعمال کے اعتبار سے اس چیز کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ ہاں اگر وہ چیز ناپاک ہے جیسے خون ہے یا اس میں اور کوئی ناپاک چیز جو ہے وہ ملی ہوئی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ الکحل بھی اس کا استعمال بھی اجازت نہیں تھی، البتہ علماء نے اس کی بعض صورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادویات میں کھانے کی یا ایکسٹرنل یوز کی اس کی اجازت دی ہے، تو لہٰذا اس کو اس حد تک ادویات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر چیز کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز ناپاک ہو یا وہ چیز حرام ہو تو اسے کھانے کی یا استعمال کرنے کی اجازت ہو، تو حرام علاج سے بہرحال بچنا ہی چاہیے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا جائے، بھروسہ کیا جائے اور اس سے ہی شفا مانگی جائے، انشاءاللہ حلال چیزوں کے ذریعے سے ہی شفا حاصل ہوگی۔ جی مزید کال۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کوئی وہ غیر مسلم بندے کو پتہ نہ چلے، بندہ اس کو سلام کر دے اگر، یا پھر وہ سلام کرے بندہ اس کو جواب دے دے، اس پر کیا گناہ ہوگا؟ اکثر اوقات ہم باہر جاتے ہیں تو خیر پتہ تو نہیں ہوتا، غیر مسلم وغیرہ بھی ادھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے برتن میں کھا لیا تو اس میں کیا احتیاط، کیا حرج ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید کون؟ میری مفتی صاحب سے گزارش یہ ہے کہ میں نے دو مسئلوں کی وضاحت چاہنی تھی۔ دیہات میں ایک رواج ہے کہ بٹائی پر جانور دیتے ہیں کسی کو پالنے کے لیے، اس کی قیمت جو ہے ایک بندہ دیتا ہے، ادا کرتا ہے، پالتا کوئی اور بندہ ہے۔ وہ جانور جب بانٹا جاتا ہے تو اس کی جو قیمت جو پہلے لگاتا ہے بندہ وہ نکال لیتے ہیں، باقی آدھی آدھی بانٹتے ہیں، کہ ایسا جائز ہے؟ دوسرا ایک سوال میرا یہ ہے کہ اکثر دکاندار جو ادھار دیتے ہیں، کوئی گاہک ان سے ایک ہفتے کے لیے ادھار لیتا ہے، کوئی مہینے کے لیے لیتا ہے، کوئی 6 مہینے کے لیے لیتا ہے، تو دکاندار جو سامان لیتے ہیں گاہک وہ صرف سامان لکھتا ہے، قیمت نہیں لکھتا، آیا یہ دونوں چیزیں جائز ہیں؟ جی، پہلا سوال یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اور ہم اسے سلام کرتے ہیں، تو کیا اس صورت میں بھی ہم گناہ گار ہوں گے؟ نہیں، اس صورت کے اندر گناہ گار نہیں ہوں گے، البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں ملک پاکستان میں یا وہ اسلامی ممالک جہاں پہ مسلمانوں کی جو ہے وہ کثرت ہے، غیر مسلم اس طرح عام نہیں ہے، تو اب وہاں پر پتہ ہے کہ اکثر لوگ مسلمان ہی ہیں، اسی اعتبار سے بندہ سلام کرتا ہے۔ اب پھر بعد میں پتہ چلا وہ غیر مسلم ہیں تو اس میں وہ حرج نہیں ہے۔ لیکن اب بیرون ملک میں جو رہنے والے مسلمان ہیں، اب ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر اکثریت غیر مسلموں کی ہے، تو وہاں پر پھر جو ہے وہ آپ گفتگو کا آغاز سلام سے کرنے کی بجائے آپ جو ہے وہ جو وہاں کے الفاظ و القاب و آداب ہیں انہی سے آغاز کریں، ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ وغیرہ سے۔ پھر اب نام وغیرہ کے بعد پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے تو آپ اسے جو ہے وہ سلام کر لیجئے، مصافحہ بھی جو ہے وہ کر لیجئے، جبکہ وہ مرد ہے، مرد سے کر رہا ہے، عورت عورت سے کر رہی ہے۔ اور اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے تو پھر آپ اسے جو ہے وہ سلام نہ کریں۔ تو اس طرح سے خیال رکھا جا سکتا ہے۔ یوں ہی انہوں نے کہا کہ غیر مسلم کے برتن میں جو ہے وہ کھانا کھانا، تو غیر مسلم جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے تو اس کا کھانا اس کے مذہب کے مطابق ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ مذہب اسلام کے مطابق وہ حلال ہو یا حرام ہو یا اس میں کوئی ناپاک چیز جو ہے وہ شامل ہو، تو لہٰذا اس اعتبار سے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے کھانے سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو یہ لازم ہوگا۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ بٹائی پر جانور دیا جاتا ہے، پارٹنرشپ کے اوپر جانور دیا جاتا ہے کہ جانور ایک شخص کا ہوتا ہے، وہ خرید کر دوسرے کو اسے پالنے کے لیے دے دیتا ہے، اور پھر جب اس کو بیچا جاتا ہے تو بیچنے کے بعد اس کی جو قیمت ملتی ہے اس میں سے اصل جانور کی قیمت مائنس کر کے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، شرعی اعتبار سے شرکت فاسدہ ہے، کیونکہ سامنے والے نے پارٹنرشپ نہیں کی، سامنے والے نے پیسہ نہیں ملایا، انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کی، بلکہ اس نے فقط جو ہے وہ دیکھ بھال کی ہے، لہٰذا وہ فقط دیکھ بھال کی اجرت کا حقدار ہوگا، کہ اتنا اگر کوئی شخص جو ہے وہ پالتا ہے جانور کو، دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس اجرت کا وہ حقدار ہوگا، باقی مکمل جو ہے وہ جانور اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ جو اصل مالک ہے اس کا ہوگا۔ ہاں، اصل مالک پہ یہ لازم ہوگا کہ جس نے دیکھ بھال کی ہے اسے مارکیٹ کے مطابق اتنے عرصے کی دیکھ بھال کی اسے اجرت جو ہے وہ ادا کرے۔ دوسرا سوال کہ ادھار جب خرید و فروخت کی جاتی ہے، بالخصوص یہ جو محلے کے اندر دکانیں ہوتی ہیں پرچون وغیرہ کی، تو ان دکانوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ آئٹم جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کی قیمت معلوم ہے، مثال کے طور پہ جناب پتی کا ڈبہ ہے، اس کے اوپر قیمت پرائز لکھے ہوئے ہیں، یا فکس ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ اتنے روپے کلو ہے، تو فکس ہے، اور اس اعتبار سے دونوں کو پتہ ہے کہ بھئی اس کے اتنے ہی جو ہے وہ پیسے ہیں، تو اب فقط وہ 1 کلو لکھ دیا تو وہ پتہ ہے کہ بھئی 1 کلو کا مطلب یہ ہے کہ یہ 500 کی ہے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر پرائز کسٹمر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی کیا قیمت لگائی گئی ہے، یا یہ کہ بعض چیزوں کے اندر جو ہے وہ قیمت کا فرق ہو گیا، پچھلے ایک پورے سال جو ہے نا اس چیز کی قیمت 100 روپے تھی، اب وہ 120 روپے ہو گئی، اب اس نے 120 ہی لگائے میں، اب جب حساب ہوتا ہے تو پھر آخر میں جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ بھئی کتنے کی ہے، بھئی 120 کی ہو گئی ہے، تو بھئی پہلے تو بتا دیتے کہ 120 کی ہو گئی ہے، میں 100 والی خرید لیتا دوسری کمپنی کی،
تو اس طرح بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ یا بعض یوں بھی ہوتا ہے بعض جگہوں کے اوپر کہ اگر یہ شخص 1 ہفتے کے اندر دے دے گا مجھے پیسے تو میں اس کی قیمت 100 لگاؤں گا، مہینے بعد دے گا تو قیمت 120 لگاؤں گا، اور اگر جو ہے وہ جناب 6 مہینے کے بعد دے گا تو قیمت 150 روپے لگاؤں گا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ وصول ہوتا ہے وہ اس حساب سے دکاندار جو ہے وہ اس کے پیسے کاؤنٹ کر لیتا ہے، تو یہ تو سراسر ناجائز ہے، سود ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ادھار کے اوپر چیز بیچنا جائز ہے، اور ادھار اور کیش کے جو ریٹ ہیں ان میں فرق ہونا کہ چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ آپ ادھار میں زیادہ کر دیں اور چیز کی قیمت ہی کیش میں جو ہے وہ آپ کم کر دیں، یہ جائز ہے۔ لیکن چیز کی قیمت آپ ایک رکھیں اور وقت کے اعتبار سے، ادھار کی ادائیگی کے وقت کے اعتبار سے آپ اس میں جو ہے وہ کمی بیشی کرتے رہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ وقت کے اگینسٹ، وقت کے مقابل کے اندر جو آپ پیسہ لیں گے وہ سود ہوگا، اور سود حرام ہے۔ اس کے اندر اور دیگر بھی ناجائز شرطوں سے بچنا ضروری ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ ادھار لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نہ صرف چاہیے بلکہ دکاندار پر اور ان پر لازم ہے کہ اس چیز کی قیمت اسی وقت طے کریں اور وہ لکھوائیں، اور کب ادا کریں گے یہ چیز بھی جو ہے وہ طے کریں، کیونکہ یہ چیز طے نہیں ہوتی تو بھی آپس میں بعد میں جو ہے وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا ادھار کی قیمت بھی طے ہو اور وہ کب ادا ہوگا وہ بھی طے ہو۔ اب اگر اس ادائیگی کے ٹائم پیریڈ سے اس نے لیٹ ادا کیا تو بھی جو قیمت طے ہوئی تھی وہی اس سے لی جائے گی، اس سے مزید اوپر لینا یہ جرمانہ ہوگا جو کہ جائز نہیں ہوگا۔ کچھ میسیجز کو ہم مزید شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ثنا رکعت میں ہر رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے؟ نماز میں ثنا ہر رکعت میں نہیں پڑھنی ہوتی، بلکہ پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھنا سنت ہے، تو پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ ہاں البتہ سنت غیر موقدہ کی یا 4 رکعت والی سنت غیر موقدہ یا 4 رکعت والے نوافل کے اندر تیسری رکعت کے اندر بھی دوبارہ ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ غسل کی شرائط بتا دیں کیا ہے؟ شرعی غسل جو کہ فرض ہوتا ہے اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 جو ہے وہ شرائط ہیں۔ کلی کرنا اچھے طریقے سے، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ اس کے ذریعے سے یہ 3 شرائط ہیں، 3 فرض ہیں در حقیقت، کہ اس سے غسل فرض آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے چھپ کر فروٹ بھیجتی ہے اس کی چوری کر کے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہم پر وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب یہ بھیجتی ہے، اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے جیسے محلے کے اندر جو ہے وہ بھیجتی ہے کسی اور کے پاس، یا صدقہ کرتی ہے، یا اپنے میکے جو ہے وہ بھیجتی ہے۔ اگر واقعی اس کے شوہر کی جانب سے جو ہے وہ منع ہے اور پھر بھی وہ بھیجتی ہے اور آپ کو پتہ ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی وہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اور عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیزوں کا لین دین جو ہے وہ شوہر کی طرف سے عورت کو جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر لین دین جب معروف ہے، شوہر کی جانب سے کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر اس کے وصول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ فقط شک و شبے کی بنیاد پر کہ اس نے اپنے شوہر سے پتہ نہیں پوچھ کے ہمیں بھیجا ہوگا یا نہیں بھیجا ہوگا، اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جی مزید کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا غیر مسلموں کی شادی بیاہ میں ہم شرکت کر سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب سے یہ سوال ہے کہ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، اس کو واپس لوٹ کر آ کر پڑھنی ہوگی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جان پر ظلم کرنا گناہ ہے۔ ظلم کرنے سے مراد اپنے جسم کو خود مارنا یا مضر صحت چیزیں کھانے سے جسم کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچتا ہے، یہ بھی اسی دائرے میں شامل ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ جی پہلا سوال ہمارا، اور یہ واقعی بیرون ملک سے متعلق بھی ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر مسلمان جو ہے وہ غیر مسلموں کی شادی میں شریک ہوتے ہیں۔ فی زمانہ تو مسلمانوں کی شادیوں کا یہ حال ہے کہ ناچ گانے اور دیگر ناجائز چیزوں کی وجہ سے ان میں ہی شرکت
کا جواز جو ہے وہ کئی صورتوں کے اندر نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ غیر مسلموں کی شادی کی بات کی ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کا میل جول کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ان کی شادیوں کے اندر اس طرح کی خرافات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. پھر کئی جگہوں کے اوپر ان کے اپنے مذہب کی چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں جو کہ بعض صورتوں کے اندر کفریہ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مسلمان کو غیر مسلموں کی شادی میں شریک ہونا ہرگز جائز نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو کیا واپس لوٹ سکتے ہیں؟ نہیں لوٹ سکتے، بلکہ اب آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. واپس لوٹ کر آنا دعائے قنوت کے لیے یہ جائز نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جان پر ظلم کرنا جو ہے وہ منع ہے تو کیا مضر صحت چیزیں کھانا بھی اس میں شامل ہوگا؟ مضر صحت ورڈ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ایک عام ورڈ ہے. مضر صحت زہر بھی ہے. کوئی زہر جو ہے وہ کھاتا ہے تو یہ تو سیدھا خودکشی ہے، اور خودکشی اسلام کے اندر جو ہے وہ حرام ہے. اور ایک یہ ہے کہ جناب ہیلتھی چیزیں اور انہیلتھی چیزیں، صحت افزا اور غیر صحت افزا. تو غیر صحت افزا کو آپ جو ہے وہ جان پر ظلم نہیں کہہ سکتے کہ وہ خودکشی کے اندر یا اس اعتبار سے جو ہے وہ گناہ ہو. ہاں یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو کھانے کو یہ شمار کرنا کہ یہ جان پر ظلم ہے یا یہ خودکشی ہے یا اس اعتبار سے یہ گناہ ہے تو یہ درست نہیں ہے. ہاں جو واقعی جو ہے وہ اس طور پر ہے کہ کوئی کسی کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کا نارمل استعمال تو جو ہے وہ مسئلہ نہیں کرتا، لیکن اس کا زیادہ استعمال بیک وقت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اب وہ چیز جو ہے وہ اس کی جان لینے کے در پہ ہو جائے گی. جان جو ہے وہ اس سے چلی جائے گی تو پھر اس کا استعمال اس حد تک جائز نہیں ہوگا. لیکن بہرحال جو مضر صحت چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. جیسے تمباکو کی سگریٹ ہے، یہ بالکل جو ہے وہ نقصان دہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم اور یہ صحت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو تباہ کرنے سے بچنا چاہیے. جی مزید جو ہے وہ ہم سوالات میسیجز کے ذریعے شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ نماز قصر کے بارے میں ڈیٹیل سے ارشاد فرما دیں. نماز قصر جو ہے وہ نماز جب آپ سفر شرعی پر جاتے ہیں تو اب ظہر عصر اور عشاء کی جو 4 رکعتیں فرض ہیں ان چاروں کی جگہ پر آپ 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں. یہ نماز قصر ہے. مزید اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ نماز کے احکام میں بھی ہے اور علیحدہ سے بھی ہے. مسافر کی نماز، اس کا مطالعہ آپ کے لیے مفید ہوگا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ لڑکی کی تصویر بھیجنا ٹھیک ہے رشتے کے لیے یا نہیں؟ ضرورتاً جو ہے وہ لڑکی کی تصویر بھیجی جا سکتی ہے، البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ تصویر مزید جو ہے وہ آگے وائرل نہ ہو. اس تصویر بھیجنے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تصویر اس طرح کی بھیجی جائے جس کے اندر لڑکی کا فقط جو چہرے کی ٹکلی ہے وہ واضح ہو. ایسی تصویر جس میں بال ظاہر ہو رہے ہوں یا اور بدن ظاہر ہو رہا ہو اور پتہ ہے کہ یہ غیر محرم مردوں کے پاس جانی ہے. ویسے تو کسی بھی غیر محرم مرد کے پاس نہیں جانی چاہیے. ہاں بھیجنے کے لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لڑکے والوں کو دی جائے تو بھائی فقط جو ہے وہ آپ ہونے والے شوہر کو جو ہے وہ ایک نظر دکھا دیں یا خواتین جو ہے وہ مزید دیکھ لیں تو اس حد تک ان کو بتا کر دی جائے. اور آگے بھی اس بات کا خیال رکھا جائے یہ سب اگر رشتہ نہیں ہوتا تو تصویر جو ہے وہ واپس لے لی جائے تاکہ اس کا مزید جو ہے وہ غلط استعمال نہ ہو یا مزید وہ غیر محرموں کی طرف جو ہے وہ نہ بڑھے. ایک سوال یہ ہے کہ رانگ نمبر لڑکی یا لڑکا آپس میں بات کرنا کتنا گناہ ہے، اور اگر یہ گناہ ہو جائے تو اس میں معافی کیسے ہوگی؟ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپس میں اس طرح جو نامحرم لڑکے اور لڑکی کی بات چیت ہوتی ہے وہ ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ گناہوں پر مشتمل ہوتی ہے تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر کسی سے ایسا گناہ ہو گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور فوری طور پہ اس رابطے کو، اس تعلق کو ختم کر دے. نمبر بھی اپنے پاس سے ڈیلیٹ کر دے اور اس چیز کی طرف ہرگز نہ جائے. بلکہ اگر پرانے اس سے متعلق میسیجز وغیرہ بھی ہیں تو انہیں بھی ڈیلیٹ کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور آئندہ بھی کسی سے
اس طرح نامحرم سے گفتگو یا بات چیت کا آغاز نہ کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ماں کو صدقہ دینا جائز ہے؟ صدقہ واجبہ تو ماں کو نہیں دیا جا سکتا، صدقہ نافلہ ماں کو دیا جا سکتا ہے، البتہ ماں صدقے سے زیادہ آپ کے مال کی یعنی صدقے کے مستحق نہیں بلکہ آپ کے مال کی مالک ہے، تو ماں کو صدقہ دینے کے بجائے اپنا مال اس کی بارگاہ میں نذرانتاً پیش کرنا چاہیے۔ تو ماں کو صدقہ دینا تو یہ ایک عجیب سی ہی جو ہے وہ بات ہے کہ بندہ جس نے اس کو جو ہے وہ پالا بڑھا کیا، کیا وہ صدقے کی مستحق ہے، اسے صدقہ دیا جائے گا؟ وہ تو ماں ہے، اس کو تو اپنا پورا مال جو ہے وہ اس کے پیروں میں رکھ دینا چاہیے کہ ماں تو اس مال کی مالک ہے، اس کو جو ہے وہ جیسے چاہے اپنے لیے جائز طریقے سے استعمال کر۔ تو بہرحال فقہی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو صدقہ واجبہ ماں کو نہیں دیا جا سکتا، صدقہ نافلہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ماں کی بارگاہ میں ویسے ہی تحفے نذرانے پیش کر رہا ہے تو اس میں یقیناً یہ بھی ایک طور پہ صدقہ نفل ہی ہے اور اس کا ثواب جو ہے وہ بندے کو ملتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ 4 رکعت نماز ہے اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے یا پھر الحمد کے بعد پھر ثنا پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ اگر تیسری میں یا چوتھی میں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر سورہ فاتحہ کے بعد ثنا پڑھی تو اب اگر وہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ کوئی اور رکعت ہے، سنن و نوافل کی تیسری چوتھی رکعت ہے، تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ البتہ اگر فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی ثنا پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا نام عبداللہ اطاری ہے، میں بنگلہ دیش کا رہنے والا ہوں، اس وقت میں یونان سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا ہم جھینگا کھا سکتے ہیں؟ مچھلی سمندری جانوروں کے اندر فقط مچھلی حلال ہے، جھینگا بھی در حقیقت مچھلی ہی ہے، تو مچھلی کی جتنی بھی قسمیں سمندر میں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب حلال ہیں۔ ہاں، جو مچھلی نہیں ہے جیسے کیکڑا ہے، کچھوا ہے، تو یہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح آکٹوپس ہے تو یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو فقہ حنفی میں سی فوڈ میں فقط فش حلال ہے، مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے۔ جھینگا مچھلی ہی ہے اس لیے اس کا کھانا جائز ہے، البتہ بعض علماء کو اختلاف ہے اس مسئلے سے متعلق کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے اختلاف علماء کی وجہ سے بچنا چاہیں تو بچنا بہتر ہے۔ لیکن بہرحال امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق یہی ہے کہ جھینگا بھی مچھلی ہے، لہٰذا اس کا کھانا جائز ہے۔ ہاں، اختلاف علماء کی وجہ سے بچنا بہتر ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی امام صاحب نے بتایا کہ مطلب نا اس سے شادی سے پہلے اگر منگنی ہو بھی جائے تو ملنا ملانا مطلب ناجائز ہے، بات کرنا فون پہ یا جس طرح بھی نہ سامنے بھی ملنا ناجائز ہے۔ تو میری تو بھی شادی ہو چکی ہے، کنفرم تھا کہ میری اسی سے منگنی ہوگی، لیکن مطلب یہ گناہ ہے کہ ہم نے فون پہ بات کرتے تھے، کبھی کبھار مطلب ہاتھ ملا لیتے تھے، تو اب مجھے اس گناہ سے کیسی خلاصی مل سکتی ہے؟ غلطی تو ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ناجائز، حالانکہ کنفرم تھا کہ میری ان کی طرح شادی ہونی ہے۔ دیکھیں، اگرچہ کنفرم ہو، اولاً تو یہ کنفرم کہ یہ اس سے شادی ہی ہوگی یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ آپ کو کیسے کنفرم ہو سکتا ہے؟ دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا تو پھر کیسے آپ کنفرم کریں گے کہ جناب شادی ہونی ہے؟ یا کوئی اور بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، بہت پکے رشتے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ اسلام نے حکم بیان کر دیا کہ جب تک نکاح نہیں ہوا وہ آپ کے لیے نامحرم ہے، جب نامحرم ہے تو اس سے یہ سارے امور ناجائز ہیں۔ اب شادی ہو چکی ہے بہرحال، یا اگر کسی نے مسئلہ سنا اور اس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، تو دونوں ہی صورتوں میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اپنے اس گناہ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور اگر اب تک شادی کسی کی نہیں ہوئی تو اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ آئندہ کے لیے بھی اس چیز سے بچ جائے، توبہ بھی کرے جو پچھلا ہوا اس کے لیے، اور آئندہ کے لیے اس چیز سے بچ جائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے
जिया